آگرے کی یہ محفل کتنی کامیاب ہے. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو تو ابوذر صاحب کیسٹ بنا رہے ہیں، پھر آپ کیسٹ سے آپ یہ کیسٹ حاصل کر لیجیے گا اور پھر دیکھیے گا اور پھر بتائیے گا کہ یہ محفل کتنی کامیاب ہوئی ہے. جتنے لوگ ہیں اتنے ہی لوگ. لکھنؤ میں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے مگر سامعین اتنے ہی ہوتے ہیں. بہت کامیابی سے آپ سننا ہے، یقین جانیے. اور تو کیوں شیعان علی ہم ہیں، پہچان ضروری ہے. آئیے شیعت کی بات ہے تو میں 4 مصرے پہلے پیش کر دوں. جناب ہلال نقوی یہ کہتے ہیں فرش اعضا سے ہم کو ہٹانا محال ہے. فرش ولا سے یا فرش اعضا سے، فرش اعضا سے ہم کو ہٹانا محال ہے. ہم حادثوں کے ذیل میں پیدا نہیں ہوئے، ہم حادثوں کے ذیل میں پیدا نہیں ہوئے. ایک وعدہ خدا ہے نبوت کے سامنے، ہم لوگ اتفاق سے شیعہ نہیں ہوئے. ایک وعدہ خدا ہے نبوت کے سامنے، ہم لوگ اتفاق سے شیعہ نہیں ہوئے. یا پھر وہ جو انہوں نے کیا پیاری پیاری زبان بھی قسم خدا کی، دوزخ کو مل رہے ہیں نوالے نئے نئے، مزہ آ رہا. دوزخ کو مل رہے ہیں نوالے. ارے وہ فاطمہ زہرا کا گھر جلا کے خوش ہوں اور جہنم ان کو جلائے اور ہم خوش نہ ہوں. آئیے میں آپ کو 2 شعر سناتا ہوں اس وقت حامد بہرائچی کے، اہل سنت شاعر. نہیں میں غلط کہیں گے ابوذر بھائی، حامد بہرائچی سنی تھے کہ شیعہ؟ ہاں اچھا اچھا، شیعہ شاعر تھے، سنی تھے. ذرا بتائیے کیا تھے؟ اہل سنت نہیں شیعہ تھے. جس دن وہ شیعوں کے قبرستان میں دفن ہوئے، میں لکھنؤ میں تھا اور نخاس کے پاس ہمارے سنی دوست آ کے جھگڑا کر رہے تھے. صاحب وہ شیعہ تھے کہ سنی تھے؟ میں نے کہا زندگی بھر سنی تھے، مرنے کے بعد شیعہ ہو گئے. دیکھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ زندہ شیعہ نہیں ہوتے، ہم یہاں مردہ شیعہ ہوئے جا رہے ہیں. قیامت ہو نہیں قسم خدا کی، جملے میں بات نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں. مر مر کے لوگ شیعہ ہو رہے ہیں. انہوں نے دین الدولہ کربلا کی محفل میں ایک مطلع ایک شعر پڑھا تھا، آج سے 22-23 سال پہلے، وہ مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا تھا کیا خوبصورت. دیکھیے پہلے میں آپ کو کئی شعر سناتا ہوا چلتا ہوں. اس شعر کی تمہید کے لیے پہلے ایک مطلع ایک شعر، 2 شعر آپ کو یعنی 4 مصرے پروفیسر انلسن کے سنا دوں. ہوئی ہے یاروں کی خیبر میں ایسی رسوائی، خیال چھوڑ دیا پھر علم اٹھانے کا. ہوئی ہے یاروں کی خیبر میں ایسی رسوائی، خیال چھوڑ دیا پھر علم اٹھانے کا. مجھے تو تجھ پہ ترس آ رہا ہے اے دوزخ، تجھے بھی کام ملا ہے انہیں جلانے کا. اب جلنے جلانے کی بات ہے. اب شعر سنیے، حامد بہرائچی کا شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ارے جھلس گئے ہیں جو زہرا کا گھر جلانے میں، جھلس گئے ہیں جو زہرا کا گھر جلانے میں، علاج ان کا نہیں ہے کسی زمانے میں. اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا، اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا. یزید پیدا ہوا تھا شراب خانے، اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا. یزید پیدا ہوا تھا شراب خانے میں. ایک شعر اب میں اہل سنت شاعر کا پڑھتا ہوں. جناب شاعر جمالی اہل سنت شاعر، پیدا بھی اہل سنت کے گھر ہوئے، دفن بھی اہل سنت کے قبرستان میں ہوئے. ان کا شعر سنیے گا. یزید تیرا خزانہ جو ہو گیا خالی، یزید تیرا خزانہ جو ہو گیا خالی، تو ہم نے لعنتیں بھر دی تیرے خزانے میں. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. یزید تیرا خزانہ جو ہو گیا خالی، تو ہم نے لعنتیں بھر دی تیرے خزانے. میں بہت سنجیدہ شاعر کو بلانے جا رہا ہوں اور ضرورت تھی جو میں نے ذرا محنت کی اور ہاتھ پاؤں سے شعر پڑھے. زمانہ ہی ایسا آ گیا. 7-8 سال پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے شعر پہ ہی داد ملتی تھی. آواز اور لہجہ تو صرف شعر کا لباس ہوتا تھا. اب کپڑوں پہ داد ملتی ہے، شعر پہ داد نہیں ملتی. یا ترنم پہ داد ملے گی یا پڑھت میں اتنا ہاتھ پاؤں چلائیے کہ اس پہ لوگ زور سے جو کہہ دیجئے اس پہ داد ملتی ہے. مجھ کو اسی زمین میں یاد ہے
مرحوم شارب لکھنوی زندہ تھے جرار بھائی، اور آپ سب کے زمانے میں تو یہی قدر تھا، اتنا میری شدبت بھی نہیں تھا، شعور بھی نہیں تھا، مگر ایک شعر انہوں نے بڑے دھیمے دھیمے پڑھا تھا اور کم سے کم 36 مرتبہ پڑھایا گیا ہوگا. وہ لکھنؤ ہے یا کہوں یا تھا کہوں، اور آج وہاں بھی چیخ پکار کے بغیر شعر پہ داد نہیں ملتے. شعر انہوں نے کیا کہا تھا؟ شعر میں ہلکے سے پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ دوبارہ نہیں پڑھانے کہیے گا، مجھے پتا ہے کہ کتنا سماعتوں کا زوال آ چکا ہے. 36 مرتبہ میں نے سنا تھا ان کو پڑھتے ہوئے، اسی مجمع میں ایک آدمی نہیں کہا کہ دوبارہ پڑھیے. میں شعر پیش کر رہا ہوں، پورا جو زوال آیا ہے سماعتوں پہ وہ بھی انہی محفلوں میں شکوہ نہ کریں گے. آن ریکارڈ میں بول رہا ہوں، آن ریکارڈ بول رہا ہوں. میں شعر سنیے گا اور ابھی پڑھ رہا ہوں، ابھی سمجھ ہی میں نہیں گا. دیکھیے کیا ہو رہا ہے کتنے خون کی قیمت حسین جانتے ہیں، ہے کتنے خون کی قیمت حسین جانتے ہیں، زمین کی خاک کو خاک شفا بنانے میں. بہت غنیمت ہے، آپ نے بہت داد دے دی. ہے کتنے خون کی قیمت حسین جانتے ہیں، ہے کتنے خون کی قیمت حسین جانتے ہیں، ہے کتنے خون کی ضرورت، ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں، ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں، زمین کی خاک کو خاک شفا بنانے میں. ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں، ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں. بہت اچھا مجمع ہے. اب بھی قسم خدا کی لکھنؤ میں دوبارہ لوگ نہ کہتے آپ اتنی دیر سے سن رہے ہیں. ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں، ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں، ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں، زمین کی خاک کو خاک شفا بنانے میں. ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں، زمین کی خاک کو خاک شفا بنانے میں. ہم نے سنا ہے قسم خدا کہ آن ریکارڈ یہ سب کیسٹیں موجود ہیں. اب بغیر چیخ پکار کے نمبر ہی نہیں ملتا شعر پہ. تصور زیدی صاحب 2.5 گھنٹے پڑھتے تھے. اب کتنے سلو کتنے انداز میں کتنے سے شعر. کیا اشک اذا کے پیچھے ادب سے کھڑے رہو، اشک اذا کے پیچھے ادب سے کھڑے رہو. جرار بھائی کے ساتھ تو بہت سفر کیے ہیں، حیدرآباد کی کتنی محفلیں پڑھی ہیں تصور زیدی صاحب نے. اشک اذا کے پیچھے ادب سے کھڑے رہو، رومال فاطمہ بھی اسی سمت آئے گا. اشک اذا کے پیچھے ادب سے کھڑے رہو اور رومال فاطمہ بھی اسی سمت آئے گا. ہے آنسوؤں کے وسیلے پہ اعتبار مجھے، ہے آنسوؤں کے. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کل دہلی میں بڑے شعراء نے اعتراض کیا کہ اب اساتذہ کے شعر نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی سنتا ہے، تو میرے بھی ضمیر پہ جیسے چوٹ لگی. اور کل میں نے غالب اور میر اور رنیس اور دبیر سب کے شعر میں زمانہ کی شان میں پڑھے. آج میں آپ کو اساتذہ کے شعر پڑھتا ہوں. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ہم کو یاد نہیں رہ گیا ہے، مگر اب کیا کریں، سماعتوں کے اوراق اتنی تیزی سے اڑ رہے ہیں کہ کوئی پیپر ویٹ رکھنے کو تیار نہیں ہے. شعر پیش کر رہا ہوں، سنیے گا. آنکھیں نئے زمانے کی بھیگی ہوئی ملی، آنکھیں نئے زمانے کی بھیگی ہوئی ملی، اشک غم حسین پرانا نہیں ہوا. آنکھیں نئے زمانے کی بھیگی ہوئی ملی، اشک غم حسین پرانا نہیں ہوا. یہ شعر انہوں نے لندن میں جا کے کہا تھا. ایک شعر انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ جب اتراکھنڈ کے یہ مسائل ہمارے سامنے نہیں آئے تھے. ہم دعا کرتے ہیں اتراکھنڈ میں جو لوگ سیلاب کی زد میں ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں خیریت سے پہنچے، اس لیے کہ ہم حسین کی بارگاہ میں ہم مذہب وذہب نہیں دیکھتے. انسان بچے، مذہب تو بات کی بات ہے. شعر سنیے، ہم مذہب وذہب نہیں دیکھتے، اس لیے کہ حسین کو بھی مذہب دیکھ کے نہیں مانا گیا. ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کسی بھارت میں اللہ کے ذریعے حسین کو نہیں مانا گیا، حسین کے ذریعے اللہ کو مانا گیا. اور یہ سب تاریخیں ہیں. میں نظامت بہت کم کرتا ہوں، مگر موقع ہے اور ضرورت ہے جو میں نے آپ کو کسی بہانے سے یہاں سے موڑ رکھا ہے، باندھ رکھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بمبئی میں علی سردار جعفری کو ایک افسانوی نشست کی صدارت کرنی تھی. عصمت چغتائی نے بلایا، شہادت کی شب تھی. ایسا نہیں ہے علی والے ہی ہوتے ہیں، حسین والے حسین. میں نے علی سردار جعفری کو بمبئی میں دیکھا ہے بچوں کے تعزیے کے پیچھے ننگے پاؤں حسین حسین کرتے ہوئے چلتے ہوئے. شہادت کی تاریخ تھی، پہلے وعدہ لیتے وقت نہیں دھیان رہا. جب انہوں نے بلایا کہ صاحب آئیے آپ صدارت کرنی ہے اور آپ کے بغیر نشست کا آغاز نہیں ہوگا، انہوں نے فون پہ کہا کہ آج غم کی تاریخ ہے، ہم نہیں آئیں گے. جملہ سنیں گے آپ. عصمت چغتائی نے کہا، اے علی سردار جعفری،
تم نے ہم سے ہمارا خدا چھین لیا اور تم سے تمہارے حسین نہیں چھوٹے. انہوں نے جواب میں کہا عصمت تمہارا خدا تم سے اس لیے چھوٹ گیا کہ تمہارے خدا کے پاس حسین کا سجدہ نہیں تھا, میرے خدا کے پاس حسین کا سجدہ ہے. اب میں شعر پیش کر رہا ہوں, حالات آج کے ہیں اور شعر 25 سال پہلے کا ہے. مرحوم تصور حسین زیدی نے شعر کہا تھا, نشان خطرے کا اشکوں کو پار کرنے دو. پیغام آج بھی سب کو دے دیجئے, اگر حسین کے غم میں کوئی رویا ہے تو سیلاب میں ڈوب نہیں سکتا, یہ میری گارنٹی. نشان خطرے کا یہ تو ان کے لیے ہے جو یا علی نہیں کہتے, وہ ڈوب جائیں گے, وہ ڈوبے ہوں یا ڈوبے. نشان خطرے کا اشکوں کو پار کرنے دو, نشان خطرے کا اشکوں کو پار کرنے دو, غم حسین تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا. نشان خطرے کا اشکوں کو پار کرنے دو, غم حسین تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا. تصور زیدی کیسے شعر کہتے تھے, میں نے کاغذ پہ رکھ دیا آنسو, میں نے کاغذ پہ رکھ دیا آنسو, لوگ سمجھے حسین لکھا ہے. تم اپنا نہر یہاں سے اٹھا کے لے جاؤ کہ یہ زمین میری تشنگی خرید تھی. ایک ہاتھ میں ہے تشنہ لبی, ایک میں دریا, اب جا کے مکمل میری تصویر ہوئی ہے. لاؤ لے آؤ اسے پیاس کے نقشے میں سجا دو, لے آؤ اسے پیاس کے نقشے میں سجا دو. تصویر سمندر کی جو بیکار پڑی ہے, تصویر سمندر کی جو بیکار پڑی ہے. ایسے ایسے اساتذہ کے شعر. گلوے خشک سے ٹوٹا نہ پیاس کا رشتہ, گلوے خشک سے ٹوٹا نہ پیاس کا رشتہ, ستم نے بیچ میں خنجر بھی رکھ کے دیکھ لیا. گلوے خشک سے ٹوٹا نہ پیاس کا رشتہ, ستم نے بیچ میں خنجر بھی رکھ کے دیکھ لیا, ستم نے بیچ میں خنجر بھی رکھ کے دیکھ لیا. ایسے ایسے اشعار ہمارے یہاں اساتذہ کہتے تھے اور بہت دھیمے لہجے میں پڑھتے تھے اور مجمع پلکوں پہ لیے ہوئے انہیں سنتا رہتا تھا. آئیے ایسے ہی بہت آہستہ لہجے کا مضبوط شاعر جناب ظفر اعظمی صاحب ابھی موت کے منہ سے زندگی کو چھین کے لے کے آئے ہیں اور اس کے بعد کربلا گئے ہیں. بڑی صحت ان کی ناساز تھی, بامبے میں ہاسپٹل میں تھے, وہاں سے نکلے کربلا گئے, پھر آپ کے درمیان ہیں. ان کی صحت اور سلامتی کی دعا کیجیے اور ان کا نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے جناب محترم ظفر اعظمی. ہاں یہ حقیقت ہے. ماشاءاللہ خدا بند عالم تمام حضرات کو مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے صدقے میں سلامت رکھے. بہت اچھا سنتے ہیں, بہت بافہم حضرات آپ حضرات ہیں. بالکل قطعی طور پہ میں قبیلہ خاطر نہیں ہوں, بس اتنے لوگ میرے لیے کافی ہیں. میں بہت کچھ چاہتا تھا کہ میں پڑھوں, جیسے مثلاً یہ ہے کہ ایک گیت یا ایک رجف بزبان مولا عباس, لیکن یہ ساری باتیں سامعین کے اوپر منحصر ہوتی ہیں. سامعین پڑھواتے ہیں تب شاعر یا خطیب پڑھتا ہے. میں آج کے اس جشن کی مبارکباد اب تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور معصوم عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا عباس کا واسطہ ہے, آپ کو آپ کے بیٹے کا واسطہ ہے. جس حضرات جو بھی حضرات کے دل میں جو تمنا ہو آپ اس کی تمنا کو پوری کریں. ایک بار صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. میں بڑی محترم ہستی تشریف فرما ہے ڈاکٹر عباس رضا نیّر صاحب اور آپ تمام حضرات موجود ہیں. اگر چند سامعین چند سمجھدار لوگ شعر پرواہ کر دیں گے میرے لیے بہت ہے. میں مطلع پیش کرتا ہوں مکمل مولا عباس کے حوالے سے. اہل علم تشریف فرما ہے, ملاحظہ فرمائیں اپنے حساب سے اپنے مزاج سے, چونکہ واقعی موت کے منہ سے نکل کے آ رہا ہوں. یہ بھی مولا عباس کا کرم ہے, ورنہ قطعی کوئی گنجائش نہیں تھی. تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا زندہ ہوا, بچ گیا, زندگی ملی مگر آواز چھن گئی. کچھ آواز ملی مولا حسین کے روزے پہ, بہت گریا کیا. آہستہ آہستہ دعا قبول ہو رہی ہے. جو کچھ ملی ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. نہیں میں بالکل معتبر آپ حضرات ہیں. مولا آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے. غازی عباس کے سائے میں آپ حضرات رہیں. مطلع پیش خدمت ابو ذر بھائی مطلع پیش کرتا ہوں. مولا حسین کے لیے ایک شعر اور ایک شعر مولا عباس کے لیے. ابھی میرے بھائی نفیس سید نے بڑا خوبصورت شعر پیش کیا تھا کہ سوکھے ہوئے درخت پر پتے نئے نئے. ملاحظہ فرمائے ردیف پیش کرتا ہوں 4 مصرے. صاحب دیکھیں
راہب کو سات بیٹے تو فطر اس کو پر ملے، راہب کو سات بیٹے تو فطر اس کو پر ملے، شبیر نے نصیب کا لکھا بدل دیا، بہت بہت شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا۔ شبیر نے نصیب کا لکھا بدل دیا، مولا عباس کے لیے شبیر نے نصیب کا لکھا بدل دیا، عباس نے فرات کا جس وقت رخ کیا، عباس نے فرات کا جس وقت رخ کیا، گھبرا کے فوج شام نے رستہ بدل دیا، گھبرا کے فوج شام نے رستہ بدل دیا۔ شکریہ، شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا، مولا سلامت رکھے، جو جہاں ہے وہیں سے سماعت فرمائیں۔ پھر ایک مطلب اور ایک شعر مولا عباس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں اور مطلب پر خاص کر داد چاہوں گا۔ بلا فرمائیں ڈاکٹر صاحب، دہر میں جس سے وفا کی آج تک پہچان ہے، بھرپور مطلب پیش کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے، ملاحظہ فرمائیں بھائی جان۔ دہر میں جس سے وفا کی آج تک پہچان ہے، دہر میں جس سے وفا کی آج تک پہچان ہے، دو کٹے ہاتھوں کا وہ لکھا ہوا قرآن ہے، دو کٹے ہاتھوں کا وہ لکھا ہوا قرآن ہے۔ دو مصرے بطور خاص ملاحظہ فرمائے، شاید کوئی نئی بات ہو، ملاحظہ فرمائے انل بھائی، ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے۔ دو کٹے ہاتھوں کا وہ، ابو ذر بھائی آپ کیچ کرتے رہیے مگر شعر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دو کٹے ہاتھوں کا وہ لکھا ہوا قرآن ہے، بہ رہی ہے موت کے سیلاب میں فوج ستم، ارے حملہ عباس ہے یا نوح کا طوفان ہے، حملہ عباس ہے یا نوح کا طوفان ہے، حملہ عباس ہے یا نوح کا طوفان ہے۔ ایک صلوات کی گزارش کرتا ہوں۔ میرے محسن، میرے سرپرست ایک حکم دے رہے ہیں، کامل حکم 4 مصرے پیش کرنے کی اجازت چاہ رہا ہوں تمام حضرات سے۔ حضرات آپ تمام حضرات کی دعاؤں سے اور مولا کے کرم سے 9 مرتبہ مسلسل زیارتوں کا شرف حاصل ہو چکا ہے اور ہر سال نجف کی محفل میں شرکت بھی ہوتی ہے۔
मुलायरा फरमाए आप मौला के चाहने वाले हैं। इस जश्न के सत्य में दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम जो हजरात जा चुके हैं वो फिर जाएं, बार बार जाएं, और जो ना गए हों मौला अब्बास का वास्ता है कि उन्हें जल्दी ज़ियारत के शरफ से मुशर्रफ फरमा। शाम में जाने का रास्ता खुल जाए दीदी का वास्ता है, ताकि हम वहाँ खूब दिल भर की ज़ियारत करें और अतादारी कर सकें। मुलायरा फरमाए शाम में जो मैंने महसूस किया था वो आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ। शाम में दो चीज़ें, एक सईदा ज़ैनब, एक सईदा रुक़ैया, बाकी कहीं किसी के ज़बान पर कोई तस्करा नहीं। मुलायरा फरमाए इंशाअल्लाह आप जाएंगे तो अगर ये मेरे चार मिसरे आपके ज़हन में महफूज रहेंगे तो दुआओं से नवाजेंगे। मैं मतलही से आप हजरात को बेदार करना चाहता हूँ। मुलायरा फरमाए बड़ा कीमती मतला पेश कर रहा हूँ। मुलायरा फरमाए जुगनू भाई हैं। मुलायरा फरमाए देखिए मतला पेश करता हूँ। एक सलवात पढ़ें। मुलायरा फरमाए अब शाम पर कब्जा है ज़ैनब का सकीना का। मौला सलामत रखे आपको, मौला सलामत रखे आपको। आप महसूस करें मिसरों की नज़ाकत। अब शाम पर ज़ैनब का सकीना का अब शाम पर कब्ज़ा है। ज़ैनब का सकीना का अब शाम पर कब्ज़ा है। अरे महलों में अंधेरा है, जिंदा में उजाला है। अंधेरा है ज़ैनब का सकीना का अब शाम पर कब्ज़ा है। महलों में अंधेरा है, जिंदा में उजाला है। महलों में अंधेरा है, जिंदा में। अब ज़ैनब का सकीना का अब शाम पर कब्ज़ा है। महलों में अंधेरा है, जिंदा में उजाला है। महलों में अंधेरा है। सलाम हो हमारा करोड़ों लाखों जुरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर। मुलायरा फरमाए कि ऐसे तासुब में, ऐसे खतरनाक दौर में शहजादी के कारनामे क्या थे। मुलायरा फरमाए कि कातिल के मकान वो मजलिस का बपा करना। कातिल के मकान वो मजलिस का वफा करना। अरे रुखसार पा जालिम के भरपूर तमाशा है। रुखसार पा जालिम के भरपूर तमाचा है। रुखसार पौधरात बच्चों की फितरत, एक शेर याद आ गया है। मुलायरा फरमाए बच्चों की फितरत आप मुझसे बेहतर जानते हैं।
میں گزارش کروں گا اور مولا کے واسطہ میں دے رہا ہوں وہ حضرات جو باہر محل گفتگو ہیں، مولا عباس کا واسطہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں. یہ آپ بہترین میزبان ہیں، میں آپ کے شہر کا آپ کا اپنا مہمان ہوں اور مولا کا ذکر کر رہا ہوں. میں اسی ذکر کا واسطہ دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں تاکہ کچھ حوصلہ افزائی ہو جائے. آپ اپنی ضروریات سے اگر فارغ ہو گئے ہیں تو آ جائیے، تشریف لائیے. اور جو حضرات ادھر چھٹکے ہوئے ہیں میں ان سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں، تھوڑی سی زحمت ہے، انشاءاللہ اسی کی عرض میں ہمیں جنت ملے گی. یہ بڑی عظیم عبادت ہے، یہ خوش نصیبوں کو ملتی ہے، بد نصیبوں کو نہیں ملتی ہے. فرش ادا کی عظمت کو لہذا فرمائے نہ جانے کون کس کے پاس بیٹھا ہو. ہمارا عقیدہ ہے کہ فرش مسرت ہو یا فرش مجلس ہو، معصوم عالمیان آتے ہیں، شہداء معصومین آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں. وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے پہلو میں معصومین بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنی قسمت پہ رشک کریں، فخر کریں. ایک سلوات بھیجے ہوئے شعر پیش کرتا ہوں، شہزادے کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں. مولا فرمائے کہ زندہ میں محلوں میں اندھیرا ہے، زندہ میں اجالا ہے، ہنستے ہوئے، ہائے بھائی محسوس کریں شعر کو، ہنستے ہوئے کھیلے گا، پھر کھیل کے توڑے گا. ڈاکٹر صاحب ہنستے ہوئے کھیلے گا، پھر کھیل کے توڑے گا. لشکر ہو کہ بیعت ہو، اصغر کا کھلونا ہے. ارے لشکر ہو کہ بیعت ہو، اصغر کا کھلونا ہے. لشکر ہو کہ بیعت ہو، اصغر کا کھلونا ہے. لشکر ہو کہ بیعت ہو. ایک صلوات پڑھیں حضرات. حضرات میں واقعی سنانا چاہتا تھا، بالکل تازہ کلام مولا عباس کا رجت بزبان مولا عباس. اس موڈ میں آیا تھا کہ آپ حضرات اگر رہے گا، مجمع رہے گا تو وہ میں منقبت بشکل گیت میں لایا تھا. میں نے کہا کہ یہ آگرہ والے تمام مومنین کی خدمت میں پیش کروں گا، مگر ماحول اب ایسا نہیں ہے، لہذا میں مولا سلامت رکھے میں پڑھ دے رہا ہوں بزبان مولا عباس. مولا عباس کی رجت ملاحظہ فرمائے. مولا عباس خود اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں وہ نظم کیا ہے میں نے. ایک صلوات میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے پیش کرتا ہوں. مولا سلامت رکھا کہ واقعی آپ نے حوصلہ دیا. میں ہوں عباس غازی، 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 میں ہوں عباس غازی. مجھ کو کہا ہے، مجھ کو کہا ہے فاطمہ زہرا نے اپنا بیٹا. میں ہوں عباس غازی، میں ہوں عباس غازی، میں ہوں عباس غازی. میں مولا عباس کا یہ جشن ہے، لہذا پوری بیداری کے ساتھ مولانا فرمائے میں ہوں عباس غازی. بڑا قیمتی بند پیش کرتا ہوں. مولانا فرمائے کہ کر نہیں سکتا کوئی بھی اندازہ میرے منصب کا. ارے کر نہیں سکتا ڈاکٹر صاحب، کر نہیں سکتا کوئی بھی. نوجوانوں میرے ساتھ ہو جائیے خدا کے واسطے. کر نہیں سکتا کوئی بھی اندازہ میرے منصب کا. میں ہوں
ہوں بھائی زینب کا، کر نہیں سکتا کوئی بھی اندازہ میرے منصب کا، میں ہوں بھائی زینب کا، بال سکینہ کی ڈھارس کلثوم کہوں فدیہ، میں ہوں عباس غازی، میں ہوں عباس غازی، میں ہوں۔ انشاءاللہ ترقی ہوتی جائے گی، جیسے جیسے میں آگے جاؤں گا میری منزل بڑھتی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ بند میں بھی ترقی ملاحظہ فرمائیں گے۔ ایک اور بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ پردہ زینب بطور خاص، پردہ زینب کہتے ہیں مجھ کو، بیٹا ہوں میں حیدر کا، قوت بازو سرور کا، پردہ زینب کہتے ہیں مجھ کو، بیٹا ہوں میں حیدر کا، قوت بازو سرور کا، تین اماموں نے مجھ کو آغوش میں ہے پالا، میں ہوں عباس غازی، میں ہوں عباس، ارے میرے ساتھ آپ بھی بولتے، میں ہوں عباس غازی، میں ہوں عباس غازی، میں ہوں عباس غازی، میں ہوں عباس غازی۔ اب حضرات یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں اور شاعری پیش کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے، آپ کی دعا چاہوں گا خاص کر استاد محترم ملاحظہ فرمائیں نبی سید، دیکھیں گے بیتاب بھائی، شعر پیش کرتا ہوں کہ انگلی 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 میں سمٹا ہے، انگلی انگلی میں سمٹا ہے فن حمزہ و جعفر کا۔ ارے کیسے سن رہے ہیں؟ مولا سلامت رکھے آپ تمام حضرات کو۔ ابو ذر بھائی خصوصی توجہ، بیٹھ کے سنیے، مگر سنیے کہ انگلی انگلی میں سمٹا ہے فن حمزہ و جعفر کا، تیغ میں جوہر حیدر کا، انگلی ثانی مصرع، انگلی انگلی میں سمٹا ہے فن حمزہ و جعفر کا، تیغ میں جوہر حیدر کا، تو زیر و زبر کر کے رکھ دوں گا، زیر و زبر کر کے رکھ دوں گا میں شام و کوفہ، میں ہوں عباس غازی، میں ہوں عباس غازی، میں ہوں عباس غازی، میں ہوں عباس غازی۔ مجھ کو کہا ہے فاطمہ زہرا نے اپنا بیٹا، میں ہوں عباس غازی، میں ہوں عباس غازی۔ اور رات بند ملاحظہ فرمائے، میری طرف توجہ، دو تین بند کی زحمت اور ہے، مگر شعر پیش کرتا ہوں حضرات، شاعری ملاحظہ فرمائے، دیکھیے نزاکت شعروں کی ترقی دے رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ بطور خاص یہ بند پیش کرتا ہوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے مولا کا واسطہ تھوڑی توجہ چاہتا ہوں۔ جب نوجوانوں، خدا بند عالم تمام حضرات کو سلامت رکھے، ملاحظہ فرمائے کہ چاہوں تو، مولا فرما رہے ہیں، ارے چاہوں تو خیبر کی طرح لشکر کو اٹھا لوں چٹکی میں، بھائی ڈاکٹر صاحب مولانا فرمائے، ترتیب پیش کرتا ہوں، مولانا فرمائے کہ چاہوں، مولا فرما رہے ہیں کہ چاہوں تو، نولا کے لشکر سے میرے مولا فرما رہے ہیں کہ چاہوں تو خیبر کی طرح لشکر کو اٹھا لوں چٹکی میں، دریا بھر لوں مٹھی میں، ارے چاہوں تو خیبر کی طرح
لشکر کو اٹھا لوں چٹکی میں، دریا بھر لوں مٹھی میں، دریا بھر لوں مٹھی میں، تو بیعت کی اب گردن ہوگی، بیعت کی اب گردن ہوگی، اور میرا پنجہ میں ہوں عباس غازی، میں ہوں مولا تمام حضرات سلامت رکھے، آپ حضرات زندہ و سلامت رہیں، میں ہوں عباس غازی، میں ہوں عباس غازی، میں ہوں عباس غازی۔ اور حضرات یہ مولانا فرمائے کہ دم ہے اگر تو، دم ہے اگر تو روک لے رستہ، ساتھ کے نامہ پول پہ سر، ارے دم ہو اگر تو روک لے رستہ، ساتھ کے اینا ساتھ کے نامہ پول پہ سر، تو ہے سچا مرد اگر، دم ہے اگر تو روک لے رستہ، ساتھ کے نامہ پول پہ سر، تو ہے سچا مرد اگر، آج اٹھا کر آج اٹھا کر لے جاؤں گا چلو میں دریا، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس غازی، میں ہوں عباس، ارے مل کے بولیں زندگی کو ثبوت ہے عباس۔ اور حضرات یہ بند بطور خاص مولانا فرمانے، صرف 3 بند کی زحمت دے رہا ہوں، مگر میں خدا کا واسطہ اور مولا عباس کا واسطہ بیداری کے ساتھ مولانا فرمانے میری تاکہ خاطر شکری نہ ہو۔ مولانا فرمائیں، دیکھیں گے بھائی جان، مولانا فرمائیں کہ جاؤ 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 اپنا شجرہ دیکھو، تکلف نہ کریں بولنے میں، کہ جاؤ اپنا شجرہ دیکھو، نسلیں اپنی پہچانو، جاؤ اپنا شجرہ دیکھو، نسلیں اپنی پہچانو۔ بڑا قیمتی بند ہے بھائی، ضائع نہ جانے دیجیے بھائی جان، بڑا قیمتی بند پونے دل اکٹھا کیا ہے۔ مولانا فرمائے کہ جاؤ اپنا شجرہ دیکھو، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، میرے ساتھ مل جل کے ایک حیدری نعرہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مولا آپ کی باتوں کو سلامت رکھیں، نعرہ حیدری، سلامت رہے آپ۔ مولانا فرمائیں کہ جاؤ جاؤ ارے جاؤ اپنا شجرہ دیکھو، نسلیں اپنی پہچانو، جاؤ اپنا شجرہ دیکھو، ادھر بھائی، نسلیں اپنی پہچانو، کون ہو تم کیا جانو، ارے جاؤ اپنا شجرہ دیکھو، نسلیں اپنی پہچانو، کون ہو تم کیا جانو، تو شہر شجاعت شہر شجاعت بابا میرا، شہر شجاعت بابا میرا، میں ہوں دروازہ، میں ہوں عباس غازی، میں ہوں عباس غازی، میں ہوں عباس غازی، میں ہوں عباس غازی۔ حضرات یہ اپنی پسند بھائی جان بیٹھ جائیں، مولا سلامت رکھے، آپ تشریف لائے، اس میں شکر گزار ہوں۔ مولانا فرمائے یہ بند آخری پیش کرتا ہوں، تمام بند چھوڑتے ہوئے مولانا فرمائے مولا عباس کی حیبت جلالت پیش کرتا ہوں۔ مولانا فرمائے میں ہوں عباس غازی، میں ہوں عباس غازی۔ بھائی جان کہ شیر کو تم نے چھیڑ دیا ہے،
ارے بولے حضرات جہاں جہاں وہیں سے بول دیں. شیر کو تم نے چھیڑ دیا ہے جنگل کی تنہائی میں. شیر کو تم نے چھیڑ دیا ہے جنگل کی تنہائی میں. شیر کو تم نے چھیڑ دیا ہے جنگل کی تنہائی میں. وہ بھی عین ترائی. سلامت رکھے, زندہ رہیے, سلامت رہیے. حیدری. ارے شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا کہ شیر کو تم نے چھیڑ دیا ہے جنگل کی تنہائی میں. وہ بھی عین ترائی میں. تو میرے میرے ہر حملے کے پیچھے موت کا ہے حملہ. میں ہوں عباس غازی, میں ہوں عباس غازی, میں ہوں عباس غازی, میں ہوں عباس غازی. اور بات یہ تمام چھوڑتے ہوئے مقطع بطور خاص پیش کرتا ہوں کہ تشنہ لبی کی فتح و ظفر تحریر کروں گا پانی پر. ڈاکٹر صاحب آپ کی خصوصی توجہ مقطع ہے. تشنہ لبی کی فتح و ظفر تحریر کروں گا پانی پر. دریا کی پیشانی پر. تشنہ لبی کی فتح و ظفر تحریر کروں گا پانی پر. دریا کی پیشانی پر. تو قطرہ 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 پڑھتا رہے گا پیاسوں کا کلمہ. میں ہوں عباس غازی, میں ہوں عباس غازی. مجھ کو کہا ہے فاطمہ زہرا نے اپنا بیٹا.